اللہ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ استاد القراء والعلماء شیخ الشیخ قاری صہیب احمد میر حمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ان کو گفتگو کا خوب ملکہ سے نواز رکھا ہے۔ اللہم زد فزد۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اذا احب اللہ عبدا وضع لہ القبول فی الدنیا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا کر پھر جبرائیل کا محبوب بناتا ہے، پھر ملائکہ کا محبوب بناتا ہے، پھر دنیا میں اس کی محبوبیت کو عام رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حسن ظن کو واقعی ہی ایسے بنا دے، اور آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے والے سب مرد عورتوں کے لیے یہ اضافی ایک خوشخبری ہے کہ شیخ محترم کے خطاب کے بعد ہماری جماعت کے نامور خطیب حضرت مولانا عبدالستار عاصم صاحب ان کا بھی خطاب ہوگا، لہذا آپ دل جمی سے پوری محبت سے دونوں خطابات سنیں۔ اللہ کم الحاکمین ایک ایک لمحے کے بدلے اپنی رضا اور رحمت سے ہمیں نوازے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری صہیب احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی قادر مطلق ہیں، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا، وہاں اس امت کو یہ اعزاز بخشا
کہ اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو اپنی زبان اطہر سے خود بیان کرتی ہیں، انا دعوت ابراہیم وآخر من بشر بی عیسی بن مریم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میرے بارے میں جو خوشخبری لوگوں کو سنائی ہے وہ سنانے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ میں گزارش بھی کر سکتا ہوں اگر موبائل کو کچھ وقت کے لیے آف کر لیا جائے، ادباً گزارش ہی ہے، جس بھائی کے پاس موبائل ہے اگر آپ اس کو بند کر لیں ٹھیک، یا اس کو سائلنٹ موڈ پہ لے جائیں۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن خواہش یہ ہے کہ ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کریں، باقی باتوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔ بہنوں سے بھی گزارش ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور ان کو برکت دے، جس مقصد کے لیے ان کا ورود مسعود ہوا ہے اس مقصد کے لیے خود بھی خاموش ہوں اور اپنے بچوں کو بھی خاموش کروائیں۔ میں اس ہستی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہستی فرمایا کرتی تھی انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری آدمیت اور انسانیت کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، 1,24,000 پیغمبر جن میں 315 رسول تھے، ان تمام رسولوں کا مجھے رب تعالیٰ نے قائد اور لیڈر بنایا ہے، لیکن میں پھر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین وفی روایت اخرى وختم بی النبیون، مجھے رب تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، میں پھر بھی فخر نہیں کرتا کہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا اکثر الانبیاء تبعا، قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ میری اتباع کرنے والے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی جن کو جنت بھجوایا جائے گا، 120 صفوں میں سے اس امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی تمام امتوں کی 40 صفیں ہوں گی۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، میرے صحابہ تم بہترین امت ہو، تم 70ویں امت ہو، اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے عزت والی اور سب سے بہترین امت ہے تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت فواتح الکلم اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ ذوالجلال نے قوت بیان عطا کی ہے،
مجھے جوامع الکلم سے نوازا. بات بہت مختصر ہوتی سید کائنات کی، لیکن شاید کہ مثال بنی ہی ان کے لیے ہو. کوزے میں دریا کو بند کرنا یہ اللہ کے رسول کی کلام سے ہی سمجھ آتا ہے. اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال. اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا، اور پوری تورات کے مقابلے میں مجھے رب تعالیٰ نے 7 لمبی سورتیں عطا کر دیں. اعطیت مکان الزبور المئین. سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور سے نوازا. اس پوری زبور کے بدلے رب تعالیٰ نے مجھے ایسی صورتیں عطا کی جن کی آیات 200 ہیں. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ السَّبْعَ الْمَثَانِي. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا. پوری انجیل کے بدلے میں رب تعالیٰ نے مجھے سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں عطا کر دیں. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. اور باقی قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے ساتھ مجھے تمام انبیاء اور کتابوں سے فضیلت عطا کر دی. اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب. میں اس ہستی کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہستی فرماتی ہے یہ میرے رب کا میرے ساتھ ہی یہ احسان ہے. میری امت کے 70,000 لوگ مع کل واحد 70,000. پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000. 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں. 4 ارب 90 کروڑ لوگ میری امت سے قیامت کا دن ہوگا. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر. ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. آخذا بعضهم بعضا. ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ انہوں نے ڈالے ہوں گے. ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے بغیر حساب و کتاب اللہ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. سوچنے کی بات ہے ایک ہی دروازے سے جب اکٹھے اتنے لوگ جائیں گے جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا. میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہوگی. حدیث میں آتا ہے نا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے وَآخَذُوا أُخُذَاتِهِمْ. جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں. جہنم تو بھر جائے گی جنت خالی رہے گی. ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ خَلْقًا آخر. اللہ تعالیٰ پھر اس جنت کو بھرنے کے لیے وہاں بھی نئی مخلوق پیدا فرمائے. اللہ ذوالجلال ہمیں اس جنت میں بھی اکٹھا فرمائے جس جگہ اپنے گھر میں اس نے اکٹھا فرمایا. میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو فرماتی ہیں اعطیت الکوثر اعطیت الشفاعہ. لوگوں قیامت کے دن مجھے حوض کوثر عطا کیا جائے گا. انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا. میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا اور جو بھی آئے گا میں اسے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. جو ایک مرتبہ پی لے گا باقی نہ ختم ہونے والی انلیمیٹڈ زندگی میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. اور وہاں جن آپ خوروں میں یہ حوض کوثر پلاؤں گا ان کی تعداد اتنی ہے جتنی ستاروں کی تعداد. اعطیت الشفاعہ. مجھے سفارش اور شفاعت دی گئی ہے. مقام محمود اللہ مجھے عطا کریں گے جو کسی پیغمبر کے نصیبے میں نہیں ہوگا. آدم سے لے کر نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام
ان سب سے ہوتے ہوئے پوری کائنات جو 2 فیزز میں ہوگی، پہلا فیز یہ ہوگا پوری کائنات کا سب پریشان ہوں گے قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، اور کیا حالت ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس طرح پتنگے زمین پہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کی حالت ہوگی، اس پریشانی کے عالم میں ہوں گے گناہوں کی وجہ سے۔ منہم من یبلغ الی کعبیہ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتیہ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، ومنہم من یبلغ الی حقویہ، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے بدبخت جو 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں۔ کس قدر یہ ہولناکی ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، یہ کمال بھی اللہ نے مجھے دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پوری کائنات پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے گی۔ بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں رب تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت بشمول انبیاء اور رسل میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ وَأَخِرُّ تَحْتَ الْعَرْشِ سَاجِدًا، میں اپنے رب کے حکم سے اس کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور میرا رب مجھے اپنی تعریف کے وہ کلمات سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے۔ میں وہ کلمات کہوں گا، پھر میرے رب کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے جو آپ کا مطالبہ ہے، مطالبہ پورا کرتے ہیں، آپ سفارش کیجئے اور شفاعت کیجئے، جس کی سفارش اور شفاعت کرنی ہے اسے قبول کریں گے۔ تب جا کے کائنات کا حساب شروع ہو۔ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو فرمایا کرتی تھی انا اول من ينشق عنه القبر، لوگوں سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ انا اول شافع و اول مشفع، میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری ہی سب سے پہلے سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اعطیت هذه الآیات من کنز تحت العرش، میرے رب نے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں ان خزانوں سے مجھے یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بطور تحفہ عطا کی ہیں۔ جو رات سوتے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، فی لیلۃ کفتا، یہ 2 آیتیں اسے کافی ہو جاتی ہیں، کفایت کر جاتی ہیں۔ انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنۃ فأقعقها، میں ہی ہوں وہ لوگوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچ کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کو ہلاؤں گا، حرکت دوں گا اور اسے کھٹکھٹاؤں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، میں ہی تو ہوں جس کے لیے سب سے پہلے میرا رب جنت کا دروازہ کھولے گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، کوئی جنتی جنت نہیں جا سکے گا جب تک محمد مصطفیٰ کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ ذو الجلال اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، رب تعالیٰ نے ایسی ہستی دنیا میں بھیجی نہیں۔ یہ 20 روایات کا جو خلاصہ آپ نے سنا ہے،
حق یہ ہے کہ ایسی ہی ہستی کو ہم اپنا مرشد اور ہادی مانیں، ایسی ہی ہستی کو قدوہ اور اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل اور رول ماڈل مانیں، ایسی ہی ہستی کے ساتھ کی تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق پیدا کریں۔ اللہ دنیا میں تو نہیں مل سکے، میرے مالک قیامت کو اس کی رفاقت عطا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اشد امتی حبا لی، میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہوگا، یود احدہم لو انہ رآنی باہلہ ومالی، اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی میرا گھر بار لٹتا ہے تو لٹ جائے، میرا سارا مال جاتا ہے تو چلا جائے، مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ اللہ یہ دیدار ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور ساتھ، اس کی صحبت اور رفاقت کس خوش نصیب کو حاصل ہو سکتی ہے؟ میں گنتی کے کوئی 10 لوگوں کی نشاندہی کروں گا جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ہی کہلوایا، یہ ہیں خوش نصیب جو قیامت کو میرے ساتھ ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا انسان وہ ہے جس کا سچا ایمان ہوگا کس پر؟ محمد مصطفیٰ پر۔ سچا ایمان کیسا؟ اس کے 3 زاویے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وددت انی لقیت اخوانی، وددت انی لقیت اخوانی، وددت انی لقیت اخوانی، میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کہتے ہیں، ألسنا إخوانك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی و اخوانی، تم میرے بھائی بھی ہو اور صحابی بھی ہو۔ میں کن کو ملنا چاہتا ہوں؟ الذین آمنوا بی ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ ایمان کیسا؟ اس کا پہلا زاویہ یہ ہے، اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسانیت آئے گی ان میں سب سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی اگر اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان لایا جائے۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں بے مثال ہے، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، یہ ایمان لایا جائے۔ دوسرا ایمان یہ ہے، اس بات پر ایمان لایا جائے وہ ہستی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين۔ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ کے رسول کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ ایمان کا تیسرا حصہ یہ ہے
جس ایمان کی بدولت قیامت کو اس ہستی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جس کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے وہ رب کی مرضی سے نکلا ہے، اور اس سے بڑی صداقت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ میرے کون سے بھائی جن سے اللہ کے رسول ملنا چاہتے ہیں؟ الذین آمنوا بی ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن میرا رب اپنے محبوب کی یہ تمنا جنت میں پوری فرمائے۔ دوسرا خوش نصیب جس کو اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہوگی، ساتھ نصیب ہوگا۔ آج کسی سے سچی محبت ہونا، قلبی محبت ہونا، جب تک اس کو دیکھ نہ لیا جائے قرار اور چین اور سکون نہیں آتا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دوڑے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، چہرہ کھلا ہوا ہے، مسکرا رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد رونے لگ گئے۔ پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ کہتے ہیں سرتاج رسول کیا بتاؤں، جب بھی کوئی فکر، کوئی غم، دکھ، مصیبت آتی ہے، جب میں گھیرے میں آ جاتا ہوں دنیا کے جھنجھٹوں سے، دوڑتا ہوں اور آ کے آپ کے چہرہ انور پہ جب میری نظر پڑتی ہے، سارے دنیا کے غم ہی بھول جاتا ہوں۔ اس لیے مسکرایا اور رویا اس لیے ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، رفعت مع النبیین، آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجے پہ ہوں گے، میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ کہا میرے صحابی ایک بات بتاؤ، مجھ سے محبت ہے؟ کہا محبت تو ہے۔ فرمایا سنو پھر، دنیا میں جس سے تمہیں محبت ہے قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آج اس ہستی کے ساتھ سچی محبت، قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ دلوانے کے لیے میرے پاس یہ عمل ہوگا۔ اس ہستی سے سچی محبت کیجیے، اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آیا، کہتا ہے متی الساعہ، اللہ کے پیارے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے سوال کیا وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تیاری کیا کیا آپ نے؟ قیامت کی جلدی چاہنے والے، تم نے تیاری کیا کیا؟ تو اس صحابی نے جواب دیا حب اللہ ورسولہ، ایک اللہ کی محبت ہے اور ایک اس کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا خوش ہو جاؤ، انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے بھی محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کا ہی ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو دوسرا سبب جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت اور ساتھ نصیب ہوگا، ایمان لانے کے بعد سچی محبت کرنا۔ یہاں رک کے میں بڑے ادب سے ان بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں ایک گزارش پیش کروں گا جو بسا اوقات بھول کے کہہ دیتے ہوں گے، میں اس لیے بھولنے کا لفظ بول رہا ہوں، انسان بھول جاتا ہے، میں عاشق رسول ہوں، یہ کہہ دیتا ہے۔ علماء امت نے محبت کے 9 درجے بھی لکھے ہیں اور 15 درجے بھی لکھے ہیں۔ سب سے بڑا محبت کا درجہ ہے خلت، اس لیے اللہ عز و جلال نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا،
اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ اتخذنی خلیلا، اور میرے رب نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔ میں صرف بات کو آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے ایک دو سوال کروں گا۔ آپ میں سے کوئی حافظ قرآن بھی ہے؟ ڈرنا نہیں، میں نے امتحان نہیں لینا۔ 114 صورتیں اللہ نے اتاری ہیں، پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، پورے قرآن کے اندر عشق کا لفظ میرے رب نے استعمال نہیں کیا۔ جملہ کتب حدیث اٹھائیے، صحیح بخاری اور مسلم اور جامع ترمذی اور نسائی، ابو داود، ابن ماجہ سے لے کے جتنی مصنفات ہیں، جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیں، آپ کو کسی صحیح حدیث کے اندر لفظ عشق نظر نہیں آئے گا۔ 1,44,000 صحابہ نے حجۃ الوداع پہ آپ کی باتیں سنی، کسی ایک صحابی سے پوری زندگی آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ اس نے کہا ہو میں عاشق رسول ہوں۔ جو لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال نہیں کیا، جس لفظ کو حدیث کی کتابیں اپنے اندر جگہ نہیں دے رہی، جو لفظ 1,44,000 صحابہ کی زبان پہ کبھی نہیں آیا، اور وہ لفظ آج میں اور آپ بھی اپنی والدہ اور اپنی بیٹی اور بہن کے لیے معکر اور معزز اور محترم رشتوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ بازاری لفظ ہے۔ یہ لفظ محمد مصطفیٰ جیسی عظیم ہستی کے لیے کیسے استعمال کر لے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ اس ہستی کا ادب یہ ہے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، وہ الفاظ اس عظیم ہستی کے لیے استعمال نہیں کرنے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لا تقولوا راعنا، راعنا اس کے لیے بھی ڈکشنریاں کھولیں، انظرنا اس کے بھی معانی کو اور مدعا اور مفاہیم کو دیکھیے، معنی ایک ہی ہے۔ راعنا مسلمانوں، مومنوں تم نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو۔ انظرنا ہماری طرف دیکھیے، راعنا کا معنی بھی وہی ہے۔ کیوں نہ کہو؟ کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے؟ راعینا، تھوڑا سا لمبا کر دیں اس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ وہ توہین کرنا چاہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے اس لفظ کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی توہین اس کلمے میں ہے۔ یہ لفظ تم نے بولنا ہی نہیں ہے، اس کا آلٹرنیٹ ایک لفظ دے دیا کہ تم نے انظرنا کا لفظ بولنا ہے۔ دیانتداری سے بتائیے، کوئی مسلمان کہتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے عشق ہے؟ جواب تو دیجیے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپنی بہن سے عشق ہے؟ میں آپ کا بھائی صرف سمجھانے کی غرض سے بڑے ادب کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں۔ یار مجھے ایک بات تو بتائیں، اللہ کی قسم اس جیسی ہستی تو اللہ نے دنیا میں بھیجی کو نہیں، تو اس کے احترام کا تو خیال کیا کرے۔ آپ نے کہنا ہے تو کہو میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، محب ہوں، میں اطاعت کرنے والا ہوں، مطیع ہوں، میں اتباع کرنے والا ہوں، متبع ہوں۔ عاشق کا لفظ کسی مومن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ محبت کا معنی
ہے کیا؟ محبت یہ حب سے ہے، حب حبہ سے ہے۔ دانہ دیکھا ہو؟ جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں ایک دانہ ہوتا ہے، پھر جب درخت نکلتا ہے تو کتنے پھول سامنے آتے ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں میں اگر اللہ عز و جلال کی محبت ہو تو اس کے بعد سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ محبت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایک طرف اس ہستی کی بات ہو اور دوسری طرف اپنی خواہشیں ہوں، ایک طرف اس ہستی کا حکم ہو، دوسری طرف معاشرے کا ترنگ ہو، ایک طرف اس ہستی کا فیصلہ ہو اور دوسری طرف دنیا کے فیصلے ہوں، وہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ محبت سچی کس کی ہے۔ اس لیے قرآن نے 2 فیصلے سنائے ہیں، ان فیصلوں کو ذرا غور سے سمجھیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ مومن اپنی مرضی کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد بھی منمانی کرتا ہے، مرضی کرتا ہے، گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے۔ دوسرا فیصلہ قرآن نے یہ سنایا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، نام لکھا ہوتا ہے، سابق لاح کے بڑے آج کل لوگوں کو پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمارے محترم شیخ کو بہت عزتوں سے نوازے، لیکن اگر یہ اجازت دیں تو میں ادباً ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا۔ یہ جو انداز لوگوں کے ہاں ہوتے ہیں نا، احترام کے پھول پھینکو، وقت ضائع کرو، یہ ہمارے منہج میں چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا احترام یہ ہے کہ اس وقت کوئی دعا کر رہا ہوتا، اذان ہو چکی تھی، کوئی نوافل پڑھ رہا ہوتا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا، کوئی ذکر کر رہا ہوتا، الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان اور جماعت کھڑی ہونے تک کا وقت اتنا سہانا وقت ہے، جو بھی دعا کرو اللہ اسے رد کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا منہج نہیں ہے، اس لیے اس بات پہ خاموش ہونا کہیں منہج کا حصہ نہ بن جائے، ذمہ دار ہونا چاہیے انسان۔ اسی طرح میں خدمت عالیہ میں یہ گزارش کروں گا، بچے تو ننھے پھول ہوتے ہیں، جس بچے نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین قاری بنائے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جس نے نظم اور نعت پڑھی اللہ تعالیٰ اسے بھی سلامت رکھے۔ لیکن یاد رکھنا، منہج نہیں ہے نا تو انسان کی قیمت نہیں۔ یہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ، یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال کی ذات کے متعلق جو لوگ بہک گئے ہیں، یہ ان کا منہج ہے۔ قرآن نے ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ، دہریے کہتے تھے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ ملحدین آج بھی کہتے ہیں، وہ دانشگاہیں، وہ یونیورسٹیز، وہ کالجز، وہ اکیڈیمک سسٹمز جہاں علم و معرفت کی گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں، آج ان میں پڑھنے والے یہ کہتے نظر آتے ہیں، کون سا رب کہتے نظر آتے ہیں، I am ex مسلم، میں تو پہلے مسلمان تھا اب نہیں رہا۔ یہ ملحدین کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہے نہیں۔
پھر جنہوں نے رب کو رب مانا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہے، ان کے بھی آگے گروہ بن گئے۔ میں صرف بات کی وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ ایک وہ گروہ تھا جو کہتے تھے اللہ تو ہے، لیکن آدم کی شکل میں تھا، والعیاذ باللہ، اس لیے تو فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا۔ کبھی کسی نے مثنوی رومی پڑھی ہو تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہے کہ اس میں اسی طرح کی چیز۔ دوسرا گروہ آیا، اس نے کہا اللہ تو ہے، لیکن وہ محمد کی شکل میں مدینہ طیبہ میں اتر آیا تھا۔ دیوان فرید اگر کسی نے پڑھی ہو تو دیوان فرید میں کیا ہے؟ کسی نے کہا نہیں، اللہ تو ہے، ہر انسان کے اندر ہے، دل میں ہے، ہر انسان میں ہے۔ آپ نے مہاجر مکی کا نام سنا ہوگا، ہم تو نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں مہاجر نہ کہا کو، مفرور مکی کہا کرو، کیونکہ مکے والے کا یہ دین نہیں تھا کہ اس نے نہیں سمجھایا کہ ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے اندر اللہ ہے۔ یہ عقیدہ مومنوں کا نہیں ہے۔ ایک نیا گروہ اٹھا، انہوں نے کہا ہر چیز میں اللہ ہے، جس کو ابن عربی کے نام سے آج لوگ بڑی تقدیس کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے اس کے زاویے دیکھے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ میں وہ شعر نہیں پڑھنا چاہتا، میری زبان یہ اجازت نہیں دیتی، میں ایک ٹکڑا صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے بول دیتا ہوں، جو کہتا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، کتا بھی ہمارا رب ہے اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمیں انوار الہیہ نظر آتی ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ ہے، لیکن عرش پر مستوی ہے، وہ مخلوق سے جدا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى ای علا وارتفع۔ ابو العالیہ صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ استوا کا معنی علا وارتفع، وہ عرش پہ قائم ہوا، بلند ہوا۔ یہ کہنا کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کھولیے، صحابی اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے ہیں، فرمایا ادھر لاؤ اسے، این اللہ۔ پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس لونڈی نے اشارہ کیا اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، جاؤ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر۔ الفقہ الاکبر اٹھائیے کہ جو شخص انکار کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال آسمانوں میں نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے، وہ تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ چونکہ یہ منہج کے متعلق دو چیزیں تھیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس جملہ معترضہ جو نیکی کی بنیاد پہ اس کو قبول فرمائیں گے، تو آپ محب کہا کریں گے نا، عشق کا لفظ تو استعمال ہی نہ کریں گے۔ حالانکہ جو بولتے ہیں وہ بیچارے بھی محبت کے لیے بولتے ہیں، لیکن محبت کے لیے لفظ کا چناؤ تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ الفاظ کی تو معنی ہوتے ہیں، جو لفظ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں نہیں اتارا، جو کسی حدیث میں نہیں آیا، جو کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا، جو میں اور آپ بھی استعمال نہیں کرتے معزز رشتوں کے لیے، ہماری ساری دنیا اور جان اور جتنی دنیا ہے وہ محمد مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے، اس ہستی کے لیے ہم ایسا لفظ کیسے بول سکتے ہیں؟ بات یہ کر رہے تھے کون ہے جس کو اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا؟ الذین آمنوا بی ولم یرونی، جو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو جس نے دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آیا۔ دوسرا وہ جس کے دل میں سچی محبت ہے۔
تیسرا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ ملے گا جس نے اس ہستی کی اطاعت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں واللہ انک لأحب الی من نفسی، اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں۔ واللہ انک لأحب الی من اہلی ومالی، میرے مال و دولت سے اور میرے اہل و عیال سے بھی اللہ کی قسم آپ مجھے پیارے ہیں۔ اور چوتھا لفظ اللہ کی قسم آپ مجھے میری اولاد سے بھی پیارے ہیں۔ ابھی یہ بات ہوئی، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی اس بات کا ایک اشارہ تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ گیا ہے۔ جبریل امین کا نزول ہوا اور یہ آیت نازل ہوگی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اسے ان ہستیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ان ہستیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، صحبت ملے گی، جن کو انبیاء کہتے ہیں، جن کو صدیقین کہتے ہیں، جن کو شہداء کہتے ہیں، جن کو صالحین کہتے ہیں۔ بھلا اس سے اچھی بھی کوئی رفاقت اور ساتھ ہے کسی کا؟ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ چوتھا خوش نصیب جس کو اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا قیامت کے دن، جو اس ہستی کی اطاعت بھی کرے گا تو پیروی بھی اسی کی کرے گا۔ اطاعت یہ طوعن سے ہے، اور طوعن عربی زبان کا لفظ ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی سے کوئی کام کرنا، بات ماننا۔ اتباع جو ہے، جو اللہ کے رسول نے کیا ہے مجھے ویسے کرنا ہے، قدم کے ساتھ قدم۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی اتباع کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی زندگی سے دائیں اور بائیں نہیں جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسولی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ترکت فیکم الشیئین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، میں تمہیں اللہ کی کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنا خاندان جو ہے ان کی محبت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن جو قرآن سے سچی محبت کرے گا، جو سنت سے سچی محبت کرے گا، جو میرے خانوادے سے اہل بیت سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملے گا۔ اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کیسے بن سکتا ہوں؟ میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ میرا دعویٰ سچا کب ہوگا کہ میں سچا محبت کرنے والا ہوں؟ اس کے 6 اصول ہیں۔
میں ادب سے گزارش کروں گا ان 6 اصولوں کو یاد کر لیں، آپ زندگی میں کبھی بدعت کے مرتکب نہیں ہوں، پوری زندگی آپ بدعت سے دور رہیں گے۔ یہ 6 اصول یاد ہونے چاہیے۔ پہلا اصول، سنت اس کو کہتے ہیں ان تکون العبادت موافقتا للشریعہ فی سببها، سنت وہ ہوگی جس عمل کا سبب شریعت نے بیان کر دیا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مسلمان ہیں نا، بولیے۔ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حکم ہے نا اللہ کے رسول۔ سبب یہ ہے کہ میں گھر سے نکل کے 2 رکعتیں پڑھ کے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ سبب واضح ہے، میں کیوں پڑھتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے پڑھی۔ سفر سے واپس آؤں تو میں 2 رکعتیں پڑھ کے گھر داخل ہوں، سبب ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ آپ پہلے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر گھر جاتے اور بچے استقبال کرتے۔ میرے گھر کے 24 کمرے ہیں، میں ہر کمرے میں 2 رکعتیں پڑھوں اور کہوں یہ سنت ہے، اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ ویسے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ لیں، کثرت نوافل کی تو آپ سنت کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسپیسیفکیشن یہ بیان کریں کہ نہیں، ہر کمرے میں مجھے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کا سبب آپ کو شریعت میں پیش کرنا پڑے گا، دلیل دینی پڑے گی۔ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کا سبب بیان کیا ہے، اور سبب کیا ہے؟ اس سے بڑا سبب کیا ہے کہ قرآن میں آیا، یہ حدیث میں آیا، یہ اللہ کے رسول کے عمل میں آیا۔ دوسرا اصول، سبب یہ ہے کہ میں عید الفطر اس وقت مناتا ہوں جب روزے پورے ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ 28 روزوں کے بعد عید منا سکتے ہیں آپ؟ بولے شریعت تو یہ کہتی ہے غم علیکم، اگر مطلع ابر آلود ہو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30، تم 30 کا عدد پورا کر لو۔ اگر چاند نظر آ گیا ہے تو مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ یہ سبب ہے نا کہ روزوں کے بعد میں نے، سبب ہے کہ میں عید الاضحیٰ اس دن قربانی کروں گا۔ کس تاریخ کو؟ بولیں، عید بھی پڑھوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے نا، قربانی بھی کی ہے نا، نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 کو خود نہر کیا اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی؟ یہ 2 تو سبب تھے کہ میں نے 2 عیدیں پڑھنی ہیں۔ میں عید میلاد النبی کے لیے جب نکلتا ہوں اس کا سبب کیا ہے؟ کہ سید القونین نے 23 سالہ نبوت میں 1 مرتبہ بھی یہ کام کیا؟ آپ میرے بھائی ہیں اور شاید آپ کو تو غصہ آتا ہو، ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمیں تو دعائیں نکلتی یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دے دی، محبت کے نام پہ غلط راستے پہ چلنے کے لیے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ 23 سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے گزارے، سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا 3 روایتیں ہیں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ مجھے اس دن میرے رب نے نبی بنایا، اور تیسرا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں سوموار کو کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں سوموار اور جمعرات کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے کیونکہ سوموار اور جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ یہاں تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، روزہ ہوگا تو عید ہو سکتی ہے؟
بتائیے، جب عید ہوگی تو روزہ ہوگا؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صومین یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا، اس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کیوں جی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں؟ پھر چڑی روزہ ہو جائے گا۔ سنا وہ چھوٹے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے نا، بیٹا آپ چڑی روزہ رکھ لے۔ وہ چڑی روزہ کیا ہوتا ہے بابا؟ زور تک رکھ لو، دوبارہ کھا کے پھر رکھ لینا۔ میرے بھائی بات کو سمجھیے، شریعت اس کو کہتے ہیں جس کا سبب شریعت نے بیان کیا ہو۔ اگر کہیں سبب بیان کیا ہے، 1,44,000 صحابہ اور جن کی عادت یہ تھی وہ اشارہ ابرو پہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ اپنا گھر بار لٹا کے مکہ سے آ گئے۔ کس لیے آئے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ان صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ 6 صدی میں آ کے مظفر الدین کوکبرو نے عراق کے اندر، موصل کے اندر یہ کام سب سے پہلے کیا۔ شریعت تو اللہ کے رسول کے زمانے میں مکمل ہو گئی تھی۔ پھر سنیے، سنت وہ ہوگی، شریعت وہ ہوگی جس کا سبب شریعت نے بیان کیا۔ دوسرا اصول، ان تكون العبادة موافقة للشریعة فی جنسها، وہ چیز شریعت بنے گی جس کی جنس شریعت نے طے کر دی ہے، اس جنس کو اختیار کیا جائے۔ آپ میں سے ایسا کو میرا بھائی ہے جس نے ہرن دیکھا ہو؟ کبھی چڑیا گھر بھی نہیں گئے؟ کیوں بھائی؟ تو ہاتھ کھڑا کریں، جو آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں بڑا لذیذ ہوتا ہے، ہوتا جی، نیل گائے سنا بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ آپ عید الاضحیٰ پہ، قربانی پہ ہرن کر سکتے ہیں؟ جواب تو دے دیں، کیوں نہیں کرتے؟ بڑا لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ شریعت نے طے کر دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پالتو جانوروں کی قید لگا دی ہے، ہرن پالتو جانور نہیں ہے، لذیذ ہوگا، اس کو پھر کسی دن کھا لیں گے، قربانی نہیں اس کی کر سکتے۔ نیل گائے بڑی لذیذ ہے اور عربوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، آپ عید پہ اس کو قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت وہی بنے گی جس کی جنس شریعت نے طے کر دی ہے۔ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، امام نووی اجماع نقل کرتے ہیں کہ قربانی ہوگی ان جانوروں سے، الابل اونٹ، والبقر گائے مذکر اور مؤنث، اور والغنم بھیڑ بکری مذکر اور مؤنث، کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جنس طے کر دی ہے شریعت۔ تیسرا اصول، ان تكون العبادة موافقة للشریعة فی قدرها، ہر چیز کی تعداد بھی شریعت نے طے کر دی ہے۔ صبح کے کتنے فرض ہیں؟ زور کے، مغرب کے۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں یار قیامت بڑی قریب ہے، موت کا تو پتہ کوئی نیکی کرنی چاہیے، میں نے نا اب صبح کی 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنی کرنی، ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک کیوں نہیں؟ نماز ہے۔ یہی تو لوگ کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے؟ نیکی تو ہے، نماز میں برائی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا کریں گے، صحیح الجامع کی روایت۔ آپ کہیں نہیں آج نا میں نے زور کی نماز، بڑا ہی دل خوش تھا، آج سجدے میں کیا لذت آئی، آج میں نے 6 رکعتیں پڑھنی۔ جائز ہے؟ میرے معزز اور میرے محترم اور میرے مکرم اور محتشم، بات سمجھنے والی ہے۔ ہر چیز کے
کی تعداد شریعت نے طے کر دی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گا۔ وضو کرتے ہیں تو ہاتھ کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ بولے 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 اور 1 مرتبہ بھی کچھ آزاد، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت۔ حدیث کہتی ہے فمن زاد، جو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے گا، آگے پھر 3 لفظ مختلف روایات میں، فقد اعتدى او ظلم فقد اخطأ۔ حدیث کہتی ہے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے، جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا اس نے زیادتی بھی کی، ظلم بھی کیا اور غلط کام بھی کیا۔ سچ بتائیے زیادہ مرتبہ دھونے سے صفائی زیادہ ہوگی نا؟ حدیث میں آتا ہے نا، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جہاں جہاں، اور بالکل صحیح ان کا ذہن ہے کہ قیامت کو، حدیث کے الفاظ ہیں جتنے وضو کے اعضاء ہیں یہ قیامت کو چمک رہے ہوں گے اور یہاں زیور رب تعالیٰ پہنائیں گے۔ تو اگر کوئی 6-7 مرتبہ دھو لیتے تو پھر کیا ہوگا؟ بھی ہاتھ ہی دھو رہا ہے نا، بھی اس میں کیا ہے، صفائی کر رہا ہے نا۔ لوگ یہی کہتے ہیں بھی اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عمل سے زیادتی کر رہا ہے۔ اچھا سچ بتائیے گا، شریعت نے تعداد مقرر کر دی ہے، عیدوں کی تعداد شریعت نے کتنی مقرر کی ہے؟ بولے فَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ۔ اور مدینے والوں تم سے پہلے بھی لوگ 2 دن بڑے خوش ہوتے تھے، اللہ نے تمہیں اچھے 2 دن عطا کر دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والاضحى وكل زیادة فيهما خروج عن سبیل محمد۔ شریعت نے 2 ہی عیدیں بیان کی ہیں، شریعت نے 2 ہی عیدیں بیان کی ہیں۔ جو اس سے زیادہ کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے دین سے الگ ہو کے کوئی ایسی کوشش کر سکتا ہے۔ شریعت نے طے کر دیا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں، جس دن سرتاج رسول پیدا ہوئے ہیں پوری کائنات بشمول انبیاء ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی شان ایک طرف۔ جو یہ مانتا نہیں اس کا تو ایمان ہی پورا نہیں۔ لیکن میں ایک سمجھنے کے لیے اور گزارش کروں گا، شاید کسی کے کام بھی آ جائے، یہ سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہ جی 12 ہی ہوتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا 12 مہینوں کا نظام بنایا، ساتھ فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں ان 12 میں سے۔ کتنے مہینے؟ کسی میرے بھائی کو پتا ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ بولیے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ورجب مضر۔ ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ اس میں ربیع الاول کا تذکرہ ہے۔ بولیے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مہینہ حرمت والا ہے، تو کیا اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک بھول گئے تھے؟ دین نہ بدلو، شریعت کے اصول سمجھو۔ عبادت سنت وہ بنے گی جس کی تعداد بھی شریعت نے مقرر کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے 3 کے 5 مشکیزیں بہائے ہیں، غسل کیا ہے، میرا ویسے غسل ہو گیا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ بھی کوئی غسل واجب ہوتا ہے؟ بھی 5 مشکیزیں تم نے ضائع کر دی، ابھی کہتا ہے میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ چوتھا اصول، ان تكون العبادة موافقة للشریعہ فی کیفیتها۔ سنت وہ ہوتی ہے جس کی کیفیت وہی ہو جو محمد مصطفیٰ کی کیفیت ہے۔
میں صرف سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دوں گا. پہلی مثال, وضو کرتے ہیں نا نماز سے پہلے؟ کیا جی؟ سب سے پہلے کیا دھوتے ہیں؟ بے وضو ہی کرنا ہے نا. اگر کوئی کہے یار تھکا ہوا ہوں آج میں, پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں, پھر اٹھ کے چہرہ دھو لوں گا, ساتھ ہاتھ اور بازو بھی دھو لی جائیں گے, وضو ہو جائے گا. سارے وہ کام کر لے جو وضو کے ہو جائے گا. کیوں یار؟ ساری چیزیں تو دھو لی اس نے میرے پیارے بھائیوں. طریقہ کیسا ہے پھر؟ سب سے پہلے کیا دھونا ہے؟ اس کی کیفیت محمد مصطفیٰ نے بیان کرنا. ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, کہتا ہے جی بہت تھکاوٹ ہے, پہلے 2 سجدے دے دیتا ہوں, اٹھ کے رکوع کر لوں گا, بعد میں قیام کر لوں گا اور سلام پھیر کے اپنے کام پہ چلا جاؤں گا. کام وہی ہے, نماز کہیں گے اس کو؟ سنت وہ کام ہوتا ہے جس کی کیفیات طے ہوگی شریعت میں, ان کیفیتوں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. میں ادب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے نماز پڑھنے کے لیے تو کہاں تک ہاتھ اٹھاتے؟ رفع یدیہ حذو منکبیہ, دونوں کندھوں کے برابر, حیال اذنیہ, دونوں کانوں کی لو کے برابر. اگر کوئی ہاتھ یہاں لے جائے سنت ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس کی حدیث دکھانی پڑے گی نا. اگر اللہ کے رسول نے کیا تو پھر سنت ہے, اگر نہیں کیا اور دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے تو پھر یہ عبادت سنت کے مطابق نہیں. ہاتھ باندھنے کی کیفیت بھی سید المرسلین نے دکھائی ہے کہ نہیں؟ سنن ابی داود کی روایت ہے, ثم یشد بہما علی صدری. صدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ سارے ابو داود پڑھے ہوئے ہیں. اتنا کامن لفظ ہے کہ ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ سینے کو صدر کہتے ہیں. شاید صدر پاکستان کے نام سے آپ کو یاد آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھے. سینہ کہاں ہے بھیا؟ آج کل نئی نئی ریسرچ آ گئی, میں کہیں بھول ہی نہ گیا ہوں. آخر میرے پاس بھی تو سارا علم نہیں ہے, میں بھی تو چند چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں مجھے. کہاں ہے سینہ؟ کیفیت طے ہے میرے بھائی, یہ غور کرنے والی بات ہے. میں آپ کا چھوٹا بھائی صرف اصول پیش کر رہا ہوں, ذرا چیک کیجئے کہ میں کہاں ہوں کھڑا, آپ کہاں کھڑے ہیں عبادت میں. سنت اس کو کہیں گے جس کی کیفیت طے ہے, اس سے اونچ نیچ نہیں ہو سکتی. تو جس نے کبھی اپنے ہاتھ اٹھائے نہیں ہیں, 210 روایتیں ہیں جو ہم دکھا سکتے ہیں, 210 روایتیں, اور یہ دکھا سکتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے اللہ کے رسول کی وفات سے صحابی وائل ابن حجر مدینہ میں گئے. صحابہ سردی میں تھے, اب بھی سردی قریب آ گئی, چادریں بھی لی ہوئی تھی. وَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ أَرْضِيَتِهِمْ, چادروں کے نیچے سے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. ہم دکھا سکتے ہیں. تلخیص الحبیر کی روایت, فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهِ, اللہ کی سنت زندگی کی آخری نماز تک رفع الیدین کی. جو میرا پیارا اور میرا محترم بھائی اگر میری بات پہنچے وہ غصہ نہ کرے, میں اس کا بھائی ہوں, کیونکہ میں کفر کے فتوے لگانے والوں میں سے نہیں ہوں. میں مسلمانوں کا احترام کرنے والا ہوں, ان کے لیے دعائیں کرنے والا ہوں. وہ میرا پیارا بھائی ذرا اکیلا بیٹھ کے سوچے, جس نے کبھی ہاتھ اٹھائے نہیں ہیں, وہ کس کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا. 5واں اصول یہ ہے, ان تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانها. شریعت نے ہر چیز کا ایک وقت طے کر دیا ہے, اس وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ اگر کسی بندے نے جانا ہو اسلام آباد, میٹنگ ہے, چلنے لگا 11 بجے, کہے یار زور کی نماز ابھی پڑھ لیتے ہیں, ہو جائے گی اس کی؟ ابھی تو اذان ہی نہیں ہو, پڑھ سکتے ہیں. یا آپ کا کیا خیال ہے, تھکاوٹ ہوئی ہے, میں ابھی نا عشاء کے ساتھ صبح کی پڑھ کے سو جاتا ہوں, صبح آرام سے اٹھیں گے 10 بجے, ہو جائے گی اس کی نماز؟ وقت ہے, اس سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی. طے ہے وقت.
کہ آپ کن مہینوں میں حج کریں گے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ الحج اشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. اگر ایک بندہ کہے اور شیخ صاحب کو فتویٰ ہی دیں، وہ سنا ہے کہ حج میں بھیڑ بڑی ہوتی ہے، میرا نا جی چاہتا میں محرم کے درمیان میں مڈ میں جاؤں، مینا بھی خالی ہوگا، مزدلفہ بھی خالی ہوگا اور عرفات بھی خالی ہوگا، اور ٹھاڑ سے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، حج ہو جائے گا اس کا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے ایام طے ہیں، اس کا وقت طے ہے. شریعت نے عید کا وقت بھی طے کیا کہ نہیں؟ تو لیں کون سا وقت ہے؟ جب روزے رکھ کے فارغ ہو جو پھر عید کرنا. اسی طرح جب میدان عرفات میں حاجی جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ صحابہ رکھتے تھے جو حج نہیں کرتے. ان صوم یوم عرفہ، اگلے دن جو ہے آپ نے عید کرنی ہے. تیسرا سبب کون سا ہے؟ تیسرا کون سا وقت ہے جب ہم نے عید کرنی ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. چھٹا اور آخری اصول، ان تكون العبادة موافقة للشریعہ فی مکانها. ہر چیز عبادت اس وقت بنتی ہے میرے بھائی، اس کی جگہ کا بھی اللہ نے تعین کیا ہے. آپ 55 سال پاکستان میں نماز پڑھیں، 55 سال بغیر ناغہ کیے، با جماعت. اس کے مقابلے میں ایک نماز بیت اللہ میں با جماعت پڑھیں، آپ کو 55 سال کی نمازوں سے زیادہ کا اجر ملے گا. یہ کس جگہ کی بات میں کر رہا ہوں؟ بیت اللہ کی. اگر آپ کہیں نہیں فلان جگہ جائیں تو وہاں تو 2 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، مل جائے گا. آپ اپنی جمع تفریق کرتے رہے، محمد مصطفیٰ نے نہیں بتایا، یا محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا. صلاة الرجل في مسجد هذا افضل من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فيما سواه. جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے 1000 نماز سے افضل نمازوں کا اسے ثواب ملتا ہے. جو بیت اللہ میں نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز سے افضل نمازوں کا ثواب ملتا ہے. آپ 1,00,000 نماز کو تقسیم کیجئے، کتنے سال بنتے؟ 55 سال کی عبادت کے برابر ایک نماز بیت اللہ میں ہے. اس لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں، آمین کہہ دیجئے گا، اللہ ہم سب کو بیت اللہ لے جائے. اگر آپ رنالہ خورد آپ کہیں کہ ماشاءاللہ مرکز بھی بڑا پیارا ہے، یہاں نماز پڑھیں تو مجھے 55 سال کی نمازوں کا ثواب ملے گا، مل جائے گا؟ نہیں مل جائے. 27 کا ملے گا، 25 کا ملے گا. اگر کوئی شخص کہے نہیں تھک جاؤں گا میں تو بیت اللہ، وہاں تو لوگ بہت ہیں، اور یہاں رنالے کے ساتھ چکر لگا لیتا ہوں، طواف ہو جائے گا. یہ صرف وہیں ہوتا ہے، یہ صرف بیت اللہ میں طواف ہوتا ہے. منا اور مزدلفہ وہیں ہیں، یہاں نہیں بنایا جا سکتا. عرفہ وہیں ہے، الحج عرفہ. عرفہ میں جو نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا. یہ 6 اصول یاد رکھیے گا میرے بھائیو. زندگی میں کبھی آپ سنت سے دور نہیں ہوں گے، کبھی آپ بدعت کے قریب نہیں جائیں گے. اس کو یہ اصول سمجھ آ جائے. آئیے واپس اپنے موضوع کی طرف. خوش نصیب وہ ہے جن کو قیامت کو ساتھ اللہ کے رسول کا ملے گا. پہلا وہ ہے جس نے دیکھا تو نہیں اللہ کے رسول کو لیکن ایمان لے آیا. دوسرا وہ جو سچی محبت کرنے والا ہے. تیسرا وہ جو اطاعت کرنے والا ہے. چوتھا وہ جو پیروی کرنے والا ہے ایک ایک زاویے کی جو محمد مصطفیٰ نے اختیار کیا. پانچواں خوش نصیب جس کو اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة. لوگوں قیامت کے دن سب سے قریب اور پیارا مجھے وہ لگے گا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا.
कसरत से दरूद पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। छठा खुश नसीब जो अल्लाह के रसूल के साथ होगा क़यामत के दिन। सही मुस्लिम की रिवायत है, रबीआ बिन काब रात को पानी लेके आए वज़ू करवाने के लिए। वज़ू करवाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल, मेरे सहाबी को तमन्ना है, मुझे बताओ मैं दुआ करूँगा, अल्लाह तमन्ना पूरी कर देंगे। शागिर्द की तमन्ना देखिए कितनी प्यारी। आज शागिर्द को कह देना बेटा कुछ चाहिए, वो लिस्ट बना के देगा। वो क्या कहने लगे, अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह। अल्लाह के रसूल ये निस्बत और किस्मत मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, मेरा जी चाहता है जन्नत में भी मैं इसी तरह आपके साथ हूँ। क़ाल अव ग़ैर ज़ालिक, मेरे सहाबी कुछ और कहते हैं हुवा ज़ाक या रसूल अल्लाह, जिसको जन्नत मिल जाए और आपका साथ मिल जाए उसे और क्या चाहिए। इससे बड़ी नेमत तो सिर्फ अल्लाह का दीदार ही रह जाता है। फरमाया अगर तुम सच्चे हो अपनी इस ख्वाहिश और तमन्ना में, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, कसरत से नवाफिल पढ़ना, सजदे कसरत से करना, क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगे। नवाफिल तो बड़ी दूर रह गए मेरे भाइयों, आज तो लोग फ़राइज़ नहीं पूरे करते हैं। 22.5 करोड़ इस वतन अजीज़ में रहने वाले लोग कितने नमाजी हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। किस पे उतरे अल्लाह की रहमत? आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ उसमें नमाजी हैं पक्के, कह सकते हैं। अब गौर कीजिए, मेरे दावे तो बड़े हैं, मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, मैं नमाज तो पढ़ूं ना। नमाज नहीं है तो इस्लाम क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी, शायद कि इसमें मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा सबक निकला है। ये है असल मोहब्बत। सईदा उम्मे हबीबा कहती हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्ला सिंतई आशरत रकअ बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, जो 12 रकते पढ़ लेता है अल्लाह उसका घर जन्नत में बनवा देते हैं। 25 साल की नौकरी के बाद भी बसा औकात घर नहीं बनता, कब्र पहले बन जाती है। जो 12 रकते पढ़ ले, अरबाउन क़ब्ल अज़्ज़ुहरी व रकअतैनि बअदहा व रकअतैनि बअदल मग़रिब व रकअतैनि बअदल इशा व रकअतैनि क़ब्ल सलातिल फ़ज्र, 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मग़रिब के बाद, 2 इशा के बाद, 2 फजर से पहले जो 12 रकते पढ़ ले अल्लाह उसका जन्नत में घर बना देते हैं। सईदा उम्मे हबीबा की बात सुनिएगा, कहते हैं मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ समिअतुहुन्ना मिर रसूलिल्लाह, लोगों गवाह रहना जब से अल्लाह के रसूल से बात सुनी आज तक ये 12 रखते नहीं छोड़ी। अम्बसा बोलते हैं मैं तरक्तुहुन्ना मुंज़ समिअतुहुन्ना मिन उम्मे हबीबा, जब से मैंने ये हदीस सईदा उम्मे हबीबा मोमिनों की माँ से सुनी है, लोगों गवाह रहना आज तक मैंने रखते नहीं छोड़ी। अम्र इब्न उवैस कहते हैं मैं तरक्तुहुन्ना मुंज़ समिअतुहुन्ना मिन अम्बसा, जब से मैंने अम्बसा से ये रिवायत सुनी है आज तक रखते नहीं छोड़ी। चौथे रावी के पास जब बात पहुंचती है, नुअमान बिन सुलैम कहते हैं मैं तरक्तुहुन्ना मुंज़ समिअतुहुन्ना मिन अम्र इब्न उवैस, जब से मैंने अमर से हदीस सुनी आज तक मैंने ये रखते छोड़ी नहीं है। ये है मोहब्बत का अंदाज। एक मरतबा जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया फिर उसको ज़िंदगी में छोड़ा नहीं है। वो सईदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा ना कि आपको अल्लाह के रसूल ने कहा था कि रात सोते वक्त 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहना, तो आपने सिफ़ीन की जब जंग हो रही थी उस रात भी पढ़ी थी। कहते हैं वला लैलत सिफ़ीन, मैंने उस रात भी नहीं छोड़ी। 6-7 साल बच्चा अम्र इब्न अबी सलमा खाना खा रहा है, हाथ दाएं जा रहा है बाएं जा रहा है। सैयदुल मुरसलीन क्या फरमाते हैं, या बुनई, बेटा जी कुल भी बिस्मिल्लाह, बेटा जी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करो। कुल भी यमीनिक, बेटा जी दाएं हाथ से खाया करो। कुल मिम्मा यलीक, बेटा जी अपने सामने से खाया करो, किसी और के सामने हाथ ना ले जाया करो।
صحابی کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا کتنی مدت ہوگی میں نے سنا فما زالت تلک الطعمة بعد، ساری زندگی میں نے پھر کھانا ایسے ہی کھایا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ آ جائیے اس محبت کی طرف، نمازوں کو پورا کرو۔ چوری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھنا غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ جس کی نماز نہیں ہے اس کے اسلام کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے تو کفر کا ارتکاب کیا۔ ساتواں خوش نصیب جس کو اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سب سے قریب میرے وہ ہوگا، سب سے پیارا مجھے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اخلاق کو اچھا کیجیے، لڑائیاں نہ کیا کریں، فساد نہ کیا کریں، بلکہ محبتیں بڑھائیں، احترام دیا کریں، تکریم دیا کریں۔ آپ کسی کو خوشیاں دے گے اللہ آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھرے گا۔ آپ کسی کو عزت دے گے اللہ آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا۔ ہم مسلمان ہیں، کسی سے غلطی کوتاہی ہو جائے فکری قولی عملی سوچ کی اس کو سمجھا دیں، دلائل سے ثابت کر دیں، لڑائی نہ کریں، فساد نہ کریں۔ اخلاق یہ ہے کہ میری زبان میں نرمی ہو، اخلاق یہ ہے کہ میرے رویے اچھے ہوں، اخلاق یہ ہے کہ میں بڑے کا ادب کروں، اخلاق یہ ہے میں چھوٹے پہ شفقت کروں، اخلاق یہ ہے کہ گالی بھی دے دے تو میں صحابی عدی بن حاتم کا طریقہ اختیار کروں۔ گالی دینے والے نے گالی دی، وہ کہتے ہیں آپ کھانا پسند کریں کہ میں کھانا آپ کو پیش کروں؟ ہم کہتے ہوئے گال نہ کڈی وگرنہ، وہ آگے میں نہیں کہتا۔ صحابی کیا کہتے ہیں جلدی سے پتہ کرو کھانا کھائیں گے آپ؟ حسن بصری کو لوگوں نے باتیں کی، برا بلا کہا، وہ ٹوکرا کھجوروں کا اس کے گھر لے گئے، وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ تحفہ کس چیز کا؟ ايش المناسبہ؟ تو حسن بصری کہتے ہیں اصل میں مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بڑی محنت کر کے مجھے نیکیاں دی، میں نے کہا جب مجھے نیکیاں دیتا ہے میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں۔ اللہ ایسا اخلاق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، میں 10 کا عدد پورا کرنا چاہتا ہوں، کر لوں کہ بس کر لوں؟ 3 اور خوش نصیب ہے جن کو اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار بالسبابہ والوسطى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں صحابہ کے سامنے کی اور فرمایا، سہل ابن سعد روایت کرتے ہیں لوگوں جو یتیموں کی کفالت کرے گا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ کتنی اچھی بات میرے پیارے بھائی نے لکھی۔ لوگ طوطے کا بچہ تو پالتے ہیں، کبوتر کا بچہ تو پالتے ہیں، بکری کا بچہ بھی پالتے ہیں، بری بات نہیں، ان کو بھی خوراک دو۔ کسی انسان کے بچے کی بھی پرورش کر لیا کرو جس کا باپ دنیا میں نہیں رہا، اس کی بھی تعلیم کا بندوبست کر لیا کرو۔ نہ جانے تمہارے درجات کی بلندی اور تمہاری بخشش کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ اور حدیث آپ نے سن لی ہے، جنت میں اس طرح ساتھ ہوگا یہ یتیموں کی کفالت کرتا۔ 9واں انسان جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہذا۔ اللہ کے رسول نے پھر 2 انگلیاں اٹھائی، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں، بالغ ہو گئی ہیں، اس کے پاس اس نے اچھی تربیت کی ہے، اس 2 بیٹیوں کی وجہ سے وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں نا بیٹیاں مصیبت ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس ان کی بیٹی آتی، وہ دونوں بازو کھول کے کہتے مرحباً بابنتی، اور میری بیٹی تجھے خوش آمدید جس کی وجہ سے قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ کے اس طرح ساتھ ہونا ہے۔ من كانت له 3 بنات او 3 اخوات واتقى الله فيهن واقام عليهن
جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بہنیں ہوں، حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ربہن کی تربیت کرتا ہے، اطعمہن وسقاہن انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اور زوجہن ان کی شادی کسی اچھی جگہ پہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گے۔ آخری بات، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا انکم سترون بعدی اثرا، لوگوں ایک وقت آنے والا ہے ترجیحات ہوں گی، حق آپ کا ہوگا، مل کسی اور کو جائے گا، لڑائی نہ کرنا، ملتا ہے تو پھر کیا ہے، فاصبروا صبر کر لینا، حتی تلقونی علی الحوض صبر تم کر لینا، حوض کوثر پہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے، اس ہستی کا قرب نصیب فرمائے، اور اس کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم یہ روشن چہرے جتنے یہاں تشریف فرمائیں، جہاں یہ بات پہنچے جو سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی رحمت نصیب فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، اور انہیں قیامت کے دن جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں ان سب کو والدین اور اولادوں اور اساتذہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما۔ اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، یہ کسی مصیبت میں ہیں تو اے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ میرے مالک جس کی اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما دے، حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا، بے روزگار کو بھی تو تونگر بنا دے، غیب کے خزانوں سے مقروضوں کے قرض اتار دے۔ اے اللہ اس مرکز کو توحید اور سنت کا بہترین مرکز بنا۔ اے اللہ یہاں سے پڑھنے والے عالم اور عامل ربانی ہوں، دنیا کا سرمایہ بنے۔ تعجب کی بات ہے کہ جب وہ جہاز جا رہا ہوتا ہے نا تو ساری دنیا حاجیوں کے لیے دعا کرتی ہے، اور پائلٹ کے لیے دعا کوئی کرتا ہی نہیں ہے، حالانکہ پائلٹ سو جائے تو پہنچتا کوئی بھی نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو دعا کیجیے اللہ اس ادارے کے جو پائلٹ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اس طرح جو تیری مخلوق کے سینوں میں تیرے پیغمبر کی محبت پیدا کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو بھی دنیا میں اور جنت میں آباد فرما۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، لوگ تقاضوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، ہم اس میں مشورہ دینا چاہیں گے کہ 5 کام کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن نے نیچ حرکت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں، امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 کام کریں۔ 2 کام اسلامی ریاستوں کے ہیں اور 3 کام میرے اور آپ کے ہیں۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے، 1-2 کی نہیں، تمام اسلامی ریاستیں یہ سٹیٹمنٹ پاس کریں کہ یہ مجرم مائکرون کسی بھی اسلامی ریاست میں تا حیات داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوئی جھٹکا دینا ہے تو اچھا دے، ہاں مسلمان ہو جائے تو آ جائے۔ دوسری ذمہ داری اسلامی ریاستوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے، جھٹکا اس کو کہتے ہیں، تمام کے تمام بیک وقت اپنے تمام امبیسڈرز کو واپس بلائیں اور ان کے نکال دیں۔ کسی 1-2 کی بات سے یہ کام نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھنا یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی کو جھٹکا دینے کا۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بولے ہیں نا،
تو مسلمانوں اپنی غیرت کو ہم زندہ کریں، ہم اور اس کی محبت اور اس کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں۔ طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ پازیٹو تھنکنگ یہ کہتی ہے مجرموں نے جرم کیا اور کرتے رہے، ڈنمارک میں بھی ایسا ہوا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو سعودیہ سے تھے اور دیگر ممالک سے، انہوں نے کام کیا کیا، ڈینش زبان میں رسول اللہ کی سیرت کے ترجمے کروائے اور تقسیم کیے فری میں، حتیٰ کہ خاکے بنانے والا بھی مسلمان ہو گیا۔ آپ فرانسیسی زبان میں اللہ کے رسول کی سیرت لکھوائے۔ یہ پیسہ کس لیے ہے تاجروں کے پاس؟ یہ صلاحیت کس لیے ہے؟ اس صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ پانچواں کام جو ہے، سیدنا عمر کے پاس لوگ آ گئے جو گوشت بڑا مہنگا ہے، کہتے آپ سستا کرو، ارخص ہو۔ کہا جی سستا وہ کریں جو بیچتے ہیں، ہم کیسے سستا کریں، ہم تو کھانے والے لینے والے۔ کہا ایک مہینہ نہ کھاؤ، دیکھا سستا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جھٹکا ایسے بھی دے جاتا ہے کہ ان کی چیزوں کو لینا بند کر دو۔ اور یاد رکھنا یہ جتنے الرأسمالیون لوگ ہیں، روٹی کپڑا مکان کی بات کرنے والے، سوشلزم کے ماہر، نہ ان کو دین سے غرض ہوتی ہے، نہ اخلاق سے، نہ انسانیت سے۔ ان کے پروفٹس جب کم ہوتے ہیں پھر ان کو موت پڑتی ہے۔ آپ مقاطع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس سے بڑی محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ عز و جلال کی محبت کے بعد محمد مصطفیٰ کی محبت۔ تو میرے بھائیو، جب دشمن اس طرح کی حرکتوں پہ آ جائے تو پھر اپنے آپ کو سنت کی اور پابند بنانا شروع کر دیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھیوں سے ایک وعدہ لے سکتا ہوں؟ دے دیں گے جی سارے؟ آپ نے 6 اصول سنے ہیں نا، کہ سنت کے مطابق وہ چیز ہوگی جس کا سبب شریعت نے بتایا، جس کی بھول گئے سارے؟ دوسرا اصول کیا تھا؟ جس کی جنس شریعت نے بتائی، جس کا اندازہ بھی شریعت نے بتایا، جس کا وقت بھی، جس کی جگہ بھی، اور جس کی کیفیت بھی۔ شریعت نے اس کا اندازہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ 4 لفظ، فاعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکاؤ، اوفر اللحا، داڑھیوں کے بالوں کو وافر کرو، وفر اللحا، ان بالوں کو وافر کرو، کان کثیر الشعب، داڑھی کے بال رسول اللہ کے زیادہ تھے، کثر اللحیہ، گھنی داڑھی تھی، آپ کی گردن مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ کہ ہماری داڑھی سنت کے مطابق ہے؟ میں صرف سوال چھوڑتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، میرا محترم، مکرم، معزز اور محتشم بھائی، وہ میرا بہت پیارا بھائی ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچے، میرے دعوے تو بڑے ہیں، کیا میری داڑھی سنت کے مطابق ہے؟ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے، وضو جب انسان کرتا ہے، چہرہ دھونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ بولیے، داڑھی کا خلال کرتا ہے۔ 22 روایتیں یہ بتاتی ہیں داڑھی معاف کرنے۔ جس نے خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، خلال تو نہ ہوا، آپ کہیں گے وہ تو عورت کا بھی نہیں ہوا۔ یہ اتنی عقل مند چیز ہے، داڑھی کبھی کسی عورت کو نہیں آئی۔ جس نے خلال کی جگہ نہیں چھوڑی، خلال تو نہیں کیا، وضو ناقص ہوگا تو نماز تو کامل ہی ہوگی نا؟ کہتے نہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ میں صرف دعا کر سکتا ہوں آپ بھائیوں کے لیے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے برابر بھی ہوں، باقی تو سارے مجھے بڑے ہی لگتے ہیں، لیکن سنت کا مطلب سنت ہے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی شخص دکھا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹوائی ہو، ہم فتویٰ کیا ہر وقت اس پہ عمل کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔